بحال ہو گئے اور اپنی سیٹ پہ آ گئے تو آپ اس کیس کو دوبارہ اگر کھولیں گے اور اگر ان کو رخصت ہونا پڑا جنرل مشرف کو تو پھر صدارت آپ کے حصے میں آنی چاہیے؟ اس کے متعلق میں بار بار واضح کرتا رہا ہوں کہ وہ جو ہم نے کیس داخل کیا تھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں جو امیدوار تھا صدارتی، وہ کسی خواہشات کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، کسی ذاتی مفادات کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، بلکہ لیگل فٹرنیٹی کا، وکلا برادری کا فیصلہ تھا جس کو مجھے تسلیم کرنا پڑا۔ اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر تو ہم نے کوئی کریڈیبل امیدوار سامنے لے کر کے نہیں آئے تو جس طرح کے پولیٹیکل حالات ہیں اس میں پرویز مشرف آئینی نااہلی کے باوجود 5 سال کے لیے الیکٹ ہو جائے گا، اس بنیاد کے اوپر ہم سامنے آئے تھے۔ اور ہمارا جو بنیادی موقف تھا وہ 2 فولڈ تھا۔ پہلا موقف تو یہ تھا کہ پرویز مشرف الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے۔ دوسرا موقف ہمارا جو تھا اس الیکشن کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ وہ الیکٹرل کالج جو اپنے 5 سال کی مدت پوری کرنے لگا ہے، اس الیکٹرل کالج کے ذریعے سے آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب نہیں ہو سکتا، نہ مورل گراؤنڈز پہ، نہ لیگل گراؤنڈز پہ، نہ آئینی گراؤنڈز پہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر وہ شکل پیدا بھی ہو جائے اور سپریم کورٹ ان معاملات کو دوبارہ اٹھائے اور ہماری پٹیشن کو وہ الاؤ بھی کر دیں تو ہم وہیں پر جا کر کے کھڑے ہوں گے اور ہمارا کہنا یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی الیکشن ہوا وہ غلط الیکشن تھا۔ نئی اسمبلیوں کو، نئے الیکٹرل کالج کو نیا الیکٹرل پروسیس انیشیٹ کرنا چاہیے، نئے کینڈیڈیٹس آنے چاہیے، دوبارہ سے الیکشن ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے، جمہوری قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ہونا چاہیے۔ میں بائی ڈیفالٹ الیکشن میں کلیمنٹ کی شکل میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، یہ بالکل واضح اور 2 ٹوک میرا موقف ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی فرانس کے ریولوشن کی، اور اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسانی ذہن حقیقت پسند ہو جائے تو پھر وہ انقلاب کی طرف آ نکلتا ہے، اور جب اجتماعی سطح پہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بگ بینگ ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستانی معاشرہ اس سطح پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ پاکستانی معاشرہ جتنا فعال اس وقت ہے، پاکستان موومنٹ کے دور کے علاوہ اتنا فعال کبھی نہیں تھا۔ جس قدر یکجہتی پاکستانی قوم میں اس وقت ہے، ہمارے جو لسانی اختلافات ہیں، ہمارے جو صوبائی اختلافات ہیں، ہمارے جو چھوٹی چھوٹی ازبتیوں والے اختلافات ہیں، ان سب کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اور اس وقت جو مسئلہ ہے اور اس وقت جو بات ہے وہ میں ایک ہی جملے میں کہوں گا کہ ہم پاکستان بنانے نکلے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے، جسٹس صاحب جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جان محمد جمالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آنے کے لیے ویزا درکار ہوگا۔ ایک طرف حالات ایسے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اتحاد ہے اس وقت، شاید آپ کی نگاہ میں وہ جلوس ہوں جن میں آپ جاتے رہے ہیں، لیکن جان محمد جمالی اور جو بلوچستان کی حالت ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صرف بلوچستان نہیں بلکہ دیگر جگہوں کے اندر بھی کچھ اس قسم کی آوازیں آتی رہی ہیں، اس وقت بھی آ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، کسی اسپیسیفک بندے کے متعلق میں نہیں کہہ رہا، میں ایک عام بات کرنا چاہتا ہوں، ایک جنرل بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سرداری نظام قائم ہے، پاکستان میں جاگیرداری اور فیوڈل نظام قائم ہے، اور یہ وہ نظام ہے کہ جس میں اللہ پاک اگر سورج کی روشنی دیتا ہے تو یہ اوپر والے درخت ہی سب کچھ لے لیتے ہیں اور نیچے جو گھاس پھوس ہے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور پھر یہ درخت جو ہیں گھاس پھوس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک نے روشنی ہی نہیں دی، اللہ پاک نے بارش ہی نہیں دی، تو تم اگر ترس رہے ہو تو تم اللہ پاک سے اس کے متعلق جو بھی تمہیں آبجیکشنز کرنے ہیں، اعتراضات کرنے ہیں وہاں کرو، ہمارا اس کے اندر کوئی دوش نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیوڈل ایلیمنٹ ہے، یہ جو جاگیردار ہیں، یہ جو وہ لوگ ہیں جو سردار ہیں، بڑے بڑے قوانین ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ لوٹ کر کے اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں، تعیش کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے عوام تک کچھ نہیں آنے دیتے، اور جس وقت کے عوام تڑپتا ہے تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف دیکھو، یہ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ تمہارے ساتھ انہوں نے کی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اگر سننے میں آپ کو آ رہی ہیں، وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر، ان لوگوں نے اپنے ان انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر جو کہ سالہ سال سے انٹرینچڈ ہیں، عوام کو مسلیڈ کیا ہے، مس گائیڈ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ موومنٹ جو لے کے چل رہی ہے ہماری عوام، ہماری قوم جو یہ موومنٹ لے کر کے چل رہی ہے، تو صحیح میسیج ان لوگوں تک جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی دوش نہیں ہے، اس میں دوش ان لوگوں کا ہے جو کہ آپ کے چھوٹی چھوٹی سی، جنہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ریاستیں قائم کر رکھی ہیں اور جنہوں نے آپ کو بند کر رکھا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بے حساب جگہیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے اپنے لوکل جیلز قائم کر رکھے ہیں، اور وہاں پر ذرا سی کوئی آواز نکالتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ ان تک تعلیم کی رسائی نہیں ہے، ان تک جو بھی ضروریات زندگی ہے اس کی رسائی نہیں ہے، اور اس کے بعد سارا جتنا بھی دوش ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑتا ہے آ کر کے، اسلام آباد کے اوپر پڑتا ہے آ کر کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کی ایک رہنما کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف ایک حقیقت بھی ہیں اور ایک مجبوری بھی ہیں، اور ان کے اس بیان کے 2-4 دن کے بعد آصف زرداری صاحب کا بیان آیا کہ پرویز مشرف ایک حقیقت ہیں۔ تو حقیقت تو اکثر مجبوری کو کھا جاتی ہے، اس پہ اوور کم کرتی ہے۔ تو اشارے تو کچھ ایسے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ اگر حقیقت ہیں تو وہیں موجود رہیں گے، اگر وہ موجود رہیں گے تو افتخار احمد چودھری صاحب تو بحال نہیں ہوں گے، اور یہ تحریک جو ہے یہ امریکہ کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، بڑی پارٹیوں کی مدد سے جو ہے ڈرائی آؤٹ ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کا کردار جو ہے اور زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل ہونا چاہیے تھا، اور کئی مرتبہ ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب جو موجودہ ہمارے ہاں جمہوری نظام آیا ہے 18 فروری کے بعد، اس میں اور پرویز مشرف کا جو نظام تھا جو 8 سال جاری و ساری رہا، اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ تو میں اس کے بارے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان سے بہت توقعات تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں اور کیو لیگ کی حکومت میں، ان میں اور پرویز مشرف کی حکومت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اس وقت شوکت عزیز ڈمی پرائم منسٹر تھا، اس وقت ظفر اللہ جمالی ڈمی پرائم منسٹر تھا، اس وقت موجودہ پرائم منسٹر بھی ایک ڈمی پرائم منسٹر ہے، اور پاور جو ہے وہ کہیں اور سے ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں ہمارا جو یہاں پر لائرز فنکشن ہوا نیو یارک میں اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک آدھ دو اصحاب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بات مکمل کر لینے دیجیے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، میں ان کا جواب دوں گا۔ لیکن کچھ غالباً لوگ جو ہیں وہ یہ تیاری کر کے آئے تھے کہ میری بات کو سننا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ الحمدللہ معاملہ بہت آسان طریقے سے طے ہوا، اور جس وقت کہ میں نے ان کو بتایا کہ جناب میں جو باتیں کر رہا ہوں میں تو آپ ہی کی باتیں کر رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اگر میں کسی لیڈرشپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں تو اس میں کسی ذاتی مفاد میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عوامی معاملہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ان کے اوپر بڑا اچھا اثر ہوا، اور وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے